السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ثاقب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہماری آز۔ ناظرین، الیکشن 2024 کا اعلان ہو چکا اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شیڈول بھی جاری کر دیا، جس شیڈول کے مطابق پولنگ 8 فروری 2024 کو ہوگی اور کچھ ترمیم اس میں آج کی گئی، جس میں 2 روز کا اضافہ کیا گیا ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے۔ ناظرین، سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد ایک بات تو واضح ہو چکی ہے کہ الیکشن 2024 8 فروری کو ہی ہوں گے اور اس پولنگ ڈیٹ میں کوئی بھی توسیع نہیں کی جائے گی۔ یہ واضح احکامات سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے آ چکے ہیں اور ہر قسم کا دروازہ الیکشن ڈیلے کے لیے وہ تقریباً بند کر دیا گیا ہے۔ یعنی ایک چیز اب کنفرم ہو چکی ہے کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوں گے۔ الیکشن 2024 میں کچھ سیاسی جماعتوں کو خدشات بھی ہیں، شکوک و شبہات بھی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ مہیا نہیں کی جا رہی ہے اور ہمیں کھل کر الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور کچھ اور چھوٹی جماعتیں بھی شامل ہیں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے امیدواران اپنے اپنے حلقے میں متحرک ہو چکے ہیں اور اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کے لیے ریلیوں کی شکل میں اور کچھ چھپ چھپا کر اپنے وکلاء کے ذریعے کاغذات جمع کروا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پہلا الیکشن ہے کہ الیکشن ہونے سے قبل ہی اس کے اوپر شکوک و شبہات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ کچھ سیاسی جماعتوں کی جانب سے فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہونے کی ابھی سے باتیں شروع ہو گئی ہیں، جس میں سب سے سرفہرست پاکستان تحریک انصاف ہے، جن کا کہنا ہے کہ ہمارے جو امیدواران ہیں ان سے کاغذات بھی چھینے جا رہے ہیں اور ہمیں کھل کر جو ہے وہ نہ جلسے کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہمیں ورک کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ ناظرین، توشہ خانہ کیس میں سزا معطلی کی درخواست جو کہ ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے، جس سے ایک چیز تو واضح ہو چکی ہے کہ اب عمران خان جو ہیں وہ الیکشن 2024 کا حصہ نہیں ہوں گے اور ان کی جماعت کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کیا بلے کا نشان جس پر ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک اس پر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا فیصلہ نہیں سنایا ہے، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دے گی یا اس کے امیدواران آزاد الیکشن لڑیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس الیکشن کے اندر، اور اس سے بڑی جو آگے سیاسی صورتحال وہ یہ ہوگی 8 فروری کے بعد کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلی میں کیا پوزیشن ہوگی اور کیا یہ پھر معاملات جو ہوں گے، آزاد امیدواران جو ہوں گے، پھر وہی کوئی ہارس ٹریڈنگ والا معاملہ چلے گا؟ ناظرین، آج کی یہ جو ویڈیو ہے وہ اسپیشلی میں نے اپنے حلقے کے لیے بنائی ہے۔ ضلع لیا جو کہ جنوبی پنجاب کا پسماندہ ترین ضلع ہے اور اس میں 2 قومی نشستیں ہیں، NA 181 اور NA 182، اور اس میں 5 صوبائی نشستیں ہیں۔ NA 181 اور 182 سے جو امیدواران سامنے آ رہے ہیں، NA 181 سے عبد المجید خان نیازی متوقع امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، صاحبزادہ فیضل حسن سواگ، صاحبزادہ محبوب الحسن سواگ اور بہادر خان سید، یہ امیدواران جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، اور NA 182 سے نیاز احمد جکھڑ صاحب اور سید ثقلین شاہ بخاری صاحب جو ہیں وہ NA 182 سے کینڈیڈیٹ ہیں۔ یہ وہی روایتی سیاستدان ہیں ناظرین جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے اس ضلع کے اوپر مسلط ہیں۔ ان میں کوئی ایسا نیا چہرہ سامنے نہیں ہے، کوئی ایسی قیادت نہیں ہے جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ جو ہمارے اس ضلع کو
पसमानदगी से निकाल सके। ना ही इन उम्मीदवारों में इतनी अहलियत है। मैं नहीं समझता कि कोई, क्या हमारे पूरे ज़िला में कोई ऐसा पढ़ा लिखा इंसान, पढ़ा लिखा नौजवान जिसके अंदर इतनी अहलियत हो कि वो इस ज़िले को इस मसाइल से निकाल सके। मैं अपने हलके की बात करूँगा 281 की, तो 281 से नाज़रीन जो उम्मीदवारान है, एक लिस्ट है जिसमें सर फहरस्त जो है, मैं आपको उनके नाम गिनवा देता हूँ। सरदार कैसर अब्बास खान मक्सी साहब हैं, चौधरी बशारत अली रंधावा साहब हैं, लाला ताहिर अहमद रंधावा साहब हैं, कर्नल रिटायर्ड शुएब अमीर मलक साहब हैं, अलहाज मलक रियाज अहमद गरवा साहब हैं, सफ्तर इकबाल धूल साहब हैं और चौधरी यासर खालिद रांझा साहब जो हैं वो उम्मीदवारान हैं। मज़ीद भी आज़ाद उम्मीदवारान उम्मीद है कि सामने आएंगे। तो ये एक लिस्ट है हमारे हलके की। मैं ये पूछना चाहूँगा नाजरीन आपसे, मेरे हलके के लोग, ज़ाहिर बात है मेरे फेसबुक पर भी मुझे देखते हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि पिछली दिहाइयों से, कुछ दिहाइयों से ये हम इनको देखते आ रहे हैं। ये जो हमारे हलके के MNAs हैं या MPAs हैं, ये कोई इनमें जो है वो कोई नया चेहरा नहीं है, सब वही चलाए हुए पुराने कारतूस हैं। क्या इनके पास क्या फार्मूला है इस हलके में तरक्की का, इस हलके को मसाइल से निकालने का क्या फार्मूला है इनके पास? किसी उम्मीदवार से पूछ लें, उनसे पूछें कि आपके पास PP 281 को मसाइल से निकालने के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, किस एजेंडे के तहत आप आ रहे हैं, आपके पास तजावीज़ क्या हैं, आप करना क्या चाहते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इनमें से कोई भी उम्मीदवार वो आपको उसका खातिर खा जवाब दे सके। नाज़रीन, इनके पास कुछ नहीं है। ये वही सियासी रिवायती सियासतदान है जो अपने मफाद के लिए कभी एक जमात में तो कभी दूसरी जमात में, कभी तीसरी जमात में तो फिर वापस पहली जमात में। ये सब मफादात की जंग है, कुर्सी की जंग है। क्या है इनके पास? अगर है, अगर वो खुद या उनके कोई फॉलोअर या उनके वोटर सपोर्टर कोई देख रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, क्या है उनके पास एजेंडा, क्या करना चाहते हैं वो हलके के लिए, पिछली दहाइयों में क्या किया है। आप मुझे बताएं कि यहां से गैस लाइन गुजर रही है जो कि इस्लामाबाद तो चली गई है, लेकिन यहां से गुजरकर वो PP 281 में आज तक वो गैस मुहैया नहीं कर सके, पीने का साफ पानी मुहैया नहीं कर सके। गलियों का हाल आप देख रहे हैं, सेवरेज सिस्टम तबाह है यहाँ का। एजुकेशन के ऊपर क्या काम इन्होंने किया है, गरीब का हाल देख लें, कोई रोजगार के मौके क्या फराहम किए हैं इन्होंने। रोजगार का कोई मौका है यहाँ पर, कोई मौका है रोजगार करने के लिए? क्या है यहाँ से लोग बड़े शहरों में जाते हैं या लोग बाहर ट्रैवल करते हैं। नाजरीन, ये मेरे दिल की नहीं, हर हलके के हर इंसान के दिल की आवाज़ है। हमें इनसे पूछना चाहिए, इनसे सवाल करना चाहिए कि भाई आप हमारे पास आज चल कर आए हैं, फिर पता नहीं 5 साल आपने हमें अपना चेहरा भी दिखाना है या नहीं दिखाना। तो हमें प्लीज़ ये बताएं कि आप हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे हलके की इस आवाम के लिए क्या करना चाहते हैं। आपके पास एजेंडा क्या है, बताएं, आप जवाब दें हैं। चले पीछे छोड़ दें आपने जो किया, अब क्या करना चाहते हैं। अब जो आप हमारे पास आ गए हैं तो हमें बताएं, आपके लिए, आपके पास हमारे लिए ऐसा क्या फार्मूला है जिस फार्मूले को देखते हुए हम आपको वोट दें। ये हलके की आवाम का अपने उम्मीदवार से ये सवाल होना चाहिए। नाजरीन, सवाल बनता है हेल्थ के ऊपर
کیا کیا انہوں نے ہمارے حلقے میں؟ آج تک ایک ٹراما سینٹر نہیں بنا سکے. یہاں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کو یہاں سے کتنا سفر کر کے ملتان لے جایا جاتا ہے، اور 90% لوگوں کی ڈیتھ صرف وقت پر طبی سہولیات نہ ملنے کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ہمارے حلقے کے ہر انسان کا دکھ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہیلتھ کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، ایجوکیشن کے مسائل آپ کے سامنے ہیں، سیوریج سسٹم کے جو سیوریج کی تباہی مچی ہوئی ہے، تباہ ہوا پڑا ہے سیوریج سسٹم، وہ آپ کے سامنے ہے. کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا کیا ہے آج تک انہوں نے عوام کے لیے؟ مجھے بتائیں کوئی ایسا منصوبہ لا دیں. صاف پانی مہیا نہیں کر سکے اس حلقے میں، پینے کا صاف پانی. وہ فلٹر پلانٹ ایک لگا ہوا ہے، آج تک وہ نہیں چالو ہو سکا. میں کہتا ہوں کہ بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، مسائل سے تو یہ بھرا ہوا ہے. کوئی وارث نہیں ہے اس حلقے کا، یہ یتیم حلقہ ہے، سیاسی یتیم حلقہ ہے. سب کو کرسی کی جنگ ہے، جنگ میں لگے ہوئے ہیں. جو اس کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، وہ 4 سال اسمبلی چلتی ہے، 5 سال اسمبلی چلتی ہے، 3 سال. ان کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم قانون سازی یہاں پہ کر رہے ہیں تو ہم کون سی قانون سازی کر رہے ہیں، کون سا قانون پاس کر رہے ہیں، یا ہم نے وہ کون سا ایسا بل ہے جو اسمبلی میں پیش ہوا ہے اور اس پر ہم نے کیا بات کرنی ہے یا کیا بات ہم نے کی تھی. ان کو یہ بھی نہیں علم ہوتا. الیکشن چونکہ شروع ہے، زور و شور سے ابھی جلسے جلوسوں کا اور کارنر میٹنگز کا اور معافی اطلافیوں کا آغاز ہو جائے گا. ابھی تو کاغذات نامزدگی جمع ہو رہے ہیں، تو پھر وہ یہ اس کا بھی ہو جائے گا. تو جیسے ہی یہ امیدواران جو آپ کے پاس آئیں تو یہ حق بنتا ہے آپ کا پوچھنا کہ بھائی آ تو گئے ہیں جی، ویلکم، آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں، تو آپ نے ہمارے لیے کیا سوچا ہوا ہے، کیا کریں گے آپ ہمارے لیے؟ تو یہ سوال میرا خیال ہے کہ ہر انسان کا پوچھنا بنتا ہے. جمہوریت میں تو پھر وہ جمہور کا حق ہے پوچھتا، جمہور سے جمہوریت. تو ویڈیو کافی لمبی ہو رہی تھی، تو اس لیے میں صرف میسج یہی دینا تھا کہ الیکشن چونکہ سٹارٹ ہے تو آپ پوچھیں. آج اگر نہیں پوچھیں گے تو یقین مانیں اگلے 5 سال تک اور سال کے 365 دن آپ روتے رہیں گے. پوچھنا آپ کا فرض ہے، بتانا ان کا فرض ہے. اور جو آپ کو امیدوار ٹھیک لگے، جو پڑھا لکھا ہو، جس کے اندر اتنی کریڈیبلٹی ہو کہ جو آپ کے مسائل اسمبلی کے فلور پر بیان کر سکے، جس کے اندر اتنی طاقت ہو، اس کو چنیں. جو مسائل کو جانتا ہو، جس کو پتا ہو کہ مسائل کا حل کیسے کرنا ہے. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.